کرنی چاہیے. اچھا باقاعدہ جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, شیطان بھی ان کو گمراہ کرتا ہے, شیطان بھی ان کو مختلف راستوں سے گمراہ کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو خواب کے ذریعے بھی جادو کیا جاتا ہے, خواب کے ذریعے بھی شیاطین انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں, خواب کے ذریعے بھی جادو انسان کے جسم کے اندر منتقل صلاحیت کر جاتا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ خواب کے ذریعے شیطان ہمارے جسم میں کیسے داخل ہو سکتا ہے. اب آپ نے کوئی برا خواب دیکھا, آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا کہ کوئی شیاطینی چیز آپ پہ حملہ آور ہوتی ہے, آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ایسا کوئی ڈراؤنی خواب کسی کو نظر آتا ہے, کسی کو ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں سے وہ جا رہا ہے, اس کو کوئی چیز نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ آیت الکرسی خواب میں پڑھ رہا ہے. اکثر و بیشتر بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے, کوئی شیاطین جنات اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ سورہ قریش پڑھ رہا ہے, تو وہ اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنا خواب کسی کو ایسے پہ ظاہر کر دیتا ہے کہ جو اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا, تو جو شیاطینی چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں خواب کے اندر, وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کے وجود کے اندر اپنا قائم مسکن بنا لیتی ہیں, پھر وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیاطین جنات خواب کے ذریعے بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ برے خواب نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے آپ کے جسم کا داخل ہونے کا. اور باقاعدہ طور پہ جو عاملین ہوتے ہیں, جو جادوگر ہوتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, جو مختلف جادو اور مختلف کلام کے ذریعے مختلف جو کلمات ہوتے ہیں, جو شرکیہ کلمات جسے کہتے ہیں, اس کے ذریعے انسانوں کے اوپر جادو مسلط کرتے ہیں, سب سے پہلے خواب کی صورت میں. اور آپ کو باقاعدہ خواب کی صورت میں وہ دکھایا جاتا ہے, لیکن آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. باقاعدہ جادو بھی خواب کے ذریعے منتقل ہوتا ہے, شیاطین بھی خواب کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں, کیونکہ خواب کا ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. اچھا باقاعدہ طور پہ عاملین خواب کو بھی باندھ دیتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے, خواب کی بندش لگا دیتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کو خواب ہی نظر نہیں آتے, یا جو لوگ خواب دیکھتے ہیں ان کو صبح اٹھ کے یاد نہیں رہتے, یہ بھی اس کی نشانی ہے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان شیاطینوں کے شر سے محفوظ رہیں, آپ جادوؤں کے شر سے محفوظ رہیں, آپ برے خواب سے محفوظ رہیں, تو جب بھی آپ سونے کا اہتمام کیا کریں نا, آپ اس حدیث پر عمل کرا کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لو. کیونکہ جب ہم اپنے بستر پہ نہیں جھاڑتے, بستر کو صاف نہیں کرتے, تو وہاں بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں. جب ہم بستروں کو جھاڑتے ہیں اور پھر ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں, اور ہاتھ پھیر کے اپنے اوپر پھیر لیتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, تو ہم تمام ان شر سے محفوظ رہتے ہیں. اگر اس دوران ہمیں کوئی برے خواب بھی نظر آتے ہیں نا, اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے سوتے وقت, اس کے اوپر اللہ رب العزت 2 فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں. جب وہ فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں تو وہ شیطان ان کے قریب نہیں آتے. اب جب شیطان ان کے قریب نہیں آتے تو پھر وہ خواب کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ آیت الکرسی بھی پڑھ کے سوتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کو برے خواب آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ ظاہری طور پر تو ان شیاطینوں سے محفوظ ہو گئے, لیکن خواب میں محفوظ نہیں ہوئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب کی صورت میں بھی محفوظ ہو جائے, تو آپ سونے سے پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسم یا قدوس ہو 70 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر کے سوئیں. آپ کے خواب کی نہ تو بندش لگے گی, نہ خواب کو آپ کو برے خواب آئیں گے, نہ آپ کو خواب کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دے گا.
सबसे बेहतरीन अमल बुजुर्गान दीन फरमाते हैं।